اور وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ مسلمان بھی ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے طارق قرآن ہو کر، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی حمد و صلوات کے بعد درود حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبت و چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ کا کروڑ شکر ہے جس خالق نے زندگی میں ایک بار پھر ہم سب کو ماہ سیام کے فیوز و برکات سے بہرہ ہمدوز ہونے کی توفیق عطا ان کے اندر سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 اللہ فرماتا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اور کافروں نے کہا ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ نازل فرما دے۔ کافر ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرتے تھے، کبھی وہ کہتے یہ تو قرآن ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے اس کو کائنات کے لیے نازل فرمایا۔ کبھی وہ کہتے قرآن کب نازل ہوا، اللہ ان کو جواب دیتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ہم نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ کبھی وہ کہتے قرآن کب نازل ہوا، اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا پہلوں کے جتنے نبی کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، ہر نبی سے امت اعتراض کرتا، نبی خود جواب دیتا تھا۔ مصطفیٰ کی شان یہ ہے لوگ کفار و مشرکین اعتراض کرتے، جواب مصطفیٰ نہیں بلکہ محمد کا خدا دیتا ہے۔ کافروں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اے اللہ کے رسول قرآن ایک بار نازل فرما دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توریت، زبور، انجیل، آسمانی صحائف ایک بار ہی نازل ہوئے ہیں، تنہا آسمانی کتابوں میں قرآن ہے، اللہ کی بارگاہ سے لوح محفوظ پہ نازل ہوا، اور لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام سینہ مصطفیٰ پر 23 سال کے عرصے میں قرآن کو لے کر نازل ہوتے رہے۔ محبوب مکے میں ہوتے تو قرآن مکے میں اترتا، محبوب مدینے میں ہوتے تو قرآن مدینے میں اترتا، محبوب بدر میں ہوتے تو قرآن بدر میں اترتا، محبوب احد میں ہوتے تو قرآن احد میں اترتا، محبوب تبوک میں ہوتے تو قرآن تبوک میں جاتا، غزوہ خیبر میں مصطفیٰ ہوتے تو قرآن غزوہ خیبر میں اترتا، محبوب طائف کے بازاروں میں تبلیغ کے لیے جاتے تو قرآن طائف کے بازاروں میں نازل ہوتا۔ جدھر جدھر مصطفیٰ جاتے ادھر ادھر خدا جبریل کو محبوب پر قرآن نازل کرنے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ اللہ کافروں نے ایک اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے؟ قرآن نازل ہوتا، پہاڑ پھٹتے، زمین پھٹتی، قرآن پہاڑ کو کھیر دیتا، زمین پھٹ جاتی، مردے زندہ ہو کر ہم سے باتیں کرتے۔ قصہ بن کلاب جو ہمارا جد امجد ہے وہ ہمیں آ کے بتاتا لات عزا حبل اور منات تمہارا رب نہیں ہے، یہ رب العالمین وہ ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ تو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرنے لگے۔ اللہ فرماتا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین نے اتارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نازل بہ الروح الامین، ہم نے قرآن کو روح الامین کے ذریعے مصطفیٰ تک اتارا ہے۔ اللہ میں پہلے عرض کا کیا ہے، ہر بار کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں،
امت کفار مشرکین کوئی بھی اعتراض کرتا سوال کرتا، جواب محمد نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا دیتا تھا۔ جس رات قرآن اترا وہ رات بھی قدر والی، جو قرآن اترا وہ کتاب بھی قدر والی، جس نبی پر قرآن اترا وہ نبی بھی قدر والا، جو قرآن لے کر قاصد آیا وہ جبریل بھی قدر والا، قرآن اللہ کے حضور سے جس جگہ پر اترا وہ لوح محفوظ بھی قدر والا، اور قرآن لوح محفوظ تک جس خدا کی بارگاہ سے آیا وہ رحمان قدوس جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و تعالی بھی قدر والا۔ فرمایا جن لوگوں کے لیے قرآن بھیجا وہ امت مصطفیٰ بھی قدر والی، اور جس بندہ بشر نے اس قرآن کی قدر کر کے اس سے ہدایت یافتہ ہو گیا، متقی ہو گیا، فرمایا ہم نے قدر والے بندوں کو قدر والی جنت کا قیامت کے دن مہمان بنا دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگوں تم نے دنیا کی کتابیں دنیا کے لوگوں سے پڑھی ہوں گی، مگر یہ قدر والی کتاب قدر والے نبی پر قدر والے رب ذوالجلال نے نازل فرمائی ہے۔ اب جو اس قدر والی کتاب کو پڑھے یا پڑھائے، اللہ نے کائنات کی مخلوق میں اس بندے کو سب سے افضل بنا دیا ہے۔ اور میرے دوستوں پھر یہاں تک بات ختم نہیں کی، فرمایا ادبوا اولادکم علی الاصل، اور لوگوں اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا ادب ضرور سکھانا، 3 چیزیں ضرور سکھانا۔ ان کو آپ ڈائجسٹ ناول پڑھائیں، آکسفورڈ کا سلیبس پڑھائیں، ان کو یونیورسٹیوں میں پڑھائیں، ان کو پڑھا کچھ کروائیں، 3 چیزیں ضرور سکھانا۔ حب نبیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کر دینا۔ نمبر 2 حب اہل بیتہما، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں اتار دینا۔ اور فرمایا آخری چیز وقراءۃ القرآن، اور انہیں خدا کا قرآن پڑھانا۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کو دل و جان سے پڑھیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی تابعی ہیں، آپ فرماتے پوری کائنات ارض و سما میں کوئی ایسی ہستی نہیں مولا علی کے بنا جو کہے مجھ سے قرآن کے ظاہر اور باطن میں جو سوال کرنا ہو کر لو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، مجمع میں بیٹھے تھے، بات آگے آپ کو عرض کرتا ہوں، بات اپنی مختصر کروں گا۔ مجمع میں بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا، باغی تھا، اس نے کہا علی آپ نے کہا ہے سلو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے قیامت تک کے لیے ہر بات پوچھو، یہ بتائیں کتے اور بکری کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتائیں حلال ہے کہ حرام ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا پانی پیتا دیکھ لو، اگر چوس کے پیتا ہے تو حلال ہے، چاٹتا ہے تو حرام ہے۔ توجہ رکھیے کہ میں ادھر ذرا، بندہ باغی تھا، اس نے کہا کبھی چاٹتا ہے کبھی چوس لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا گھاس آگے رکھ کے دیکھو، گھاس کھا جائے تو حلال ہے، نہ کھائے تو حرام ہے۔ کہتا جی گھاس رکھتے ہیں، کبھی کھاتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، آپ ایسا کرو وہ جو جانور ہے اس کو پھر ذبح کر لو، اگر اوجری نکل آئے تو حلال ہے، انتڑیاں نکلے تو حرام ہے۔ جاتے جاتے کہہ گیا، کہتا ہے علی اللہ نے تجھے علم و معرفت کا بڑا فیضان عطا فرمایا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ، آپ فرماتے تھے مجھ سے قرآن کے ظاہر اور باطن کے متعلق پوچھو، اللہ ہمیں قرآن کے ظاہر اور باطن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ظاہر کا مطلب ہے ترجمہ، باطن کا مطلب ہے قرآن کا شان نزول۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہیں، قرآن کا مطالعہ کرنے سے دنیا و آخرت ہماری سرخرو ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کے بغیر ہماری دنیا و آخرت ادھوری ہے۔ قرآن ہمارا سہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن کی زیارت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ کعبے کا دیدار کرو تو ثواب ملتا ہے، ماں باپ کا دیدار کرو تو ثواب ملتا ہے،
علی المرتضیٰ شیر خدا کا دیدار کرو تو ثواب ملتا ہے، اور فرمایا خدا کا قرآن کی زیارت کرو تو ثواب ملتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ پر قرآن نہ بدلا جائے گا، سر لاکھ اٹھائے گا ظالم لیکن فتح نہ ہوگی حاصل، حق والے رہیں گے حق پر سدا ایمان نہ بدلا جائے گا۔ آج امریکہ نے سر توڑ کوشش کر لی ہے لیکن اسلام کو فتح اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ قَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آیا باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ تعلق استوار کریں اور قرآن مجید کا تلاوت بھی کریں، قرآن کی زیارت بھی کریں۔ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔